لائٹ تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے ہی افسوس اور الم کے ساتھ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے بہتر نہیں ہو رہا۔ جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہے، بولان کے قریب پوری ٹرین کو اغوا کیا گیا، وہاں پہ شناخت کر کے لوگوں کو مارا گیا یا اغوا کیا گیا، اور اس طرح کچھ لوگوں کو بازیاب کروا لیا گیا یا رہا کر دیا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ یہ بہت خوفناک ہے۔ آپ اس کو معلوم نہیں طاقت کی وجہ سے، بندوق اور اسلحہ کی وجہ سے اس کو ہلکا لے رہے ہیں۔ 1971 میں یہ قوم اس طرح کے معاملات بھگت چکی ہے اور اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے۔ طاقتور انسانوں کو خصوصاً ایک محدود مدت تک غلام رکھ سکتا ہے، محکوم رکھ سکتا ہے، مجبور رکھ سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین سمیع البصیر بھی ہے، علیم الخبیر بھی ہے۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور علم بھی رکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے، اور پھر وہ فعال لما یرید ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین کے اندر ان چیزوں جو آج بلوچستان میں یا پختونخوا میں ہو رہا ہے یا پنجاب میں ہمارے ادارے اور عوام کر رہے ہیں، یہ سارا قرآن و حدیث کے اندر بیان ہو چکا ہے۔ ایک جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معاشر المہاجرین اذا ابتلیتم بہن خمس، 5 چیزوں میں تم مبتلا کیے جاؤ گے۔ ان میں 2 چیزیں آج عرض کرتا ہوں۔ ایک جگہ پہ فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ جب تم اللہ اور رسول کا عہد توڑو گے تو تم پر تمہارا دشمن مسلط کر دیا جائے گا۔ ہم نے یہ ملک بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر ہم نے اس ملک کے لیے ہجرت کرنے والوں اور اس ملک کے باسیوں کے ساتھ خوفناک دھوکہ کیا، اور اس ملک پر کلمے کا قانون نافذ نہیں کیا۔ کلمے کا قانون بہت بڑا نہیں ہے۔ زانی کو سزا دو، چور کا ہاتھ کاٹو، بددیانتی پر کوڑے لگاؤ، تہمت پر کوڑے لگاؤ، قتل پر قصاص لو، یہ تعزیرات اسلام ہے۔ ہم نے ان چیزوں کا نفاذ کرنے کی بجائے ان کو ایسے دلدل میں چھوڑا کہ جس کا نہ فیصلہ آتا ہے، نہ کسی کو سزا ملتی ہے، نہ کوئی اس برائی سے ہٹتا ہے۔ سود کا کاروبار چلا لیا، سرکاری عمال دھڑلے سے رشوت لے رہے ہیں، تو پھر کیا فسادات نہیں ہوں گے؟ اس کے علاوہ اب جو ہو رہا ہے پختونخوا میں یا بلوچستان میں، جو تھوڑے عرصے سے چل رہا ہے اور اب اس میں شدت آئی ہے، اس کا بھی حوالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں موجود ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَحْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا إِلَّا جَعَلَ بَيْنَكُمْ بَأْسَهُمْ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے، وَيَتَخَيَّرُوا، اور اپنے اختیار کو، اپنی طاقت کو استعمال کرو گے، تو تمہارے درمیان فساد برپا ہو جائے گا، جھگڑے ہو جائیں گے، یعنی خانہ جنگی کا ماحول بن جائے گا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 2 چیزیں پاکستان میں فتنہ، انتشار، بدامنی کا سبب ہے۔ ایک وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، اور ایک اللہ کے عہد کے ساتھ دھوکہ۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ۔ پاکستان بنایا، امت مسلمہ بر صغیر کے مسلمانوں کو کہا کہ ہم ایسا ملک بنائیں گے جو اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوگی، اور آج ہے لا الہ الا اللہ پر بنیاد ہماری۔ پھر ہم نے وسائل کو ضبط کیا،
قبض کیا، جہاں سے وسائل اللہ نے دیے ان کو محروم رکھا، انصاف نہیں دیا۔ کیا انصاف دینا ہے؟ یقین جانیے، میں نے وہ انٹرویو سنا سابق چیف جسٹس جو حالیہ ریٹائر ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں جو بھی چیف جسٹس ہوگا وہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں دے سکتا، شرم سے مر جانا چاہیے۔ چیف جسٹس بنتے ہو صرف مراعات لینے کے لیے، قوم کو انصاف دینے کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے، جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں خانہ جنگی ہوتی ہے، جہاں وسائل مساویانہ طریقے سے تقسیم نہیں ہوتے، مساوات کا اصول نہیں ہوتا، وہاں بھی خانہ جنگی ہوتی ہے۔ بلوچ بھی ہمارے بھائی ہیں، پختون بھی ہمارے بھائی ہیں، پنجابی بھی ہمارے بھائی ہیں، سندھی سرائکی اور مہاجر بھی ہمارے بھائی ہیں، کشمیری اور گلگتی بھی ہمارے بھائی ہیں، بنگالی بھی ہمارے بھائی تھے۔ نا انصافی، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ، ووٹ کی چوری، لوگوں کے رائے کو قبول نہ کرنا، یہ انتشار کا سبب بنتا ہے۔ میں آج بھی دعوت دیتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے اداروں کو، دست بستہ عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کو اٹھا کے عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے ملک پر رحم کیجئے، اس قوم پر رحم کیجئے۔ مسلمانوں کا کفار کے ہاتھوں بڑا نقصان ہو چکا ہے، ہم خود بھی اپنے ہاتھوں سے نقصان کر رہے ہیں۔ آخر کیا وہ چیز ہے جو اس قوم کی تم لوٹ کر امیر ہو جاؤ گے اور یہ قوم بھوکی رہ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ نے اگر ان کی صدائیں سن لیں تو اللہ فعال لما یرید ہے، بہت خطرناک فیصلے کر دیتا ہے۔ مت کیجیے ایسا کہ لوگ بے بس ہو کر اللہ کو پکاریں، یا حی یا قیوم ہماری مدد کر، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا۔ یہ دعائیں اللہ نے اگر اپنے ہاتھ سن لیں اور قبول کر لیں تو انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ بلوچوں پر، اور بلوچ بھی ہمارے بھائی، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، یارو اگر تم الگ بھی ہوگے تو کیا کر لو گے؟ ایک ٹکڑا لے جاؤ گے۔ اگر ہم مسلمان ایز اے مسلمان اکٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے، اور وہ عظیم قوم بننے کا سفر طویل نہیں ہے، قریب ہے۔ اور ایک بات اور کرتا ہوں، اس سے بڑی ناانصافی کیا ہے کہ عمران خان اور اس کی ٹیم کو اس ملک کی عدلیہ انصاف نہیں دے رہی، انصاف کو تاخیر کا شکار کر رہی ہے اور انصاف کا قتل کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ جو لندن سے عمران خان کے زور اور وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے پاکستان میں آیا، باہر سے پیسہ پاکستان میں آیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا، آپ نے اس قدر دنیا کو اندھیرے میں رکھ کر اس کو سزا دی، جیل میں ڈالا، کہا کرپشن کی ہے۔ 190 ملین کا پورا وہ پیسہ اب وزیر اعظم شہباز شریف سپریم کورٹ سے گزارش کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا رہا ہے، تو وہ 190 ملین تو پورا ہے، کرپشن کہاں پہ ہے؟ بددیانتی کہاں پہ ہے؟ یا تو کہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ تھا، وہ 100 ملین پاؤنڈ رہ گیا ہے، 90 ملین پاؤنڈ مل نہیں رہا، تو سمجھا جائے کرپشن ہے۔ چلو 180 ملین پاؤنڈ کہہ دو، لیکن شرم بھی نہیں آتی؟ اس کی اہلیہ کو جیل میں ڈال کر پیسے بھی پورے موجود ہیں، تو پھر وہ کس جرم میں سزا کاٹ رہا ہے؟ صرف تمہاری طاقت اور فرعونیت کو۔ میں اس کو فرعونیت نہیں کہتا، میں ہمیشہ، کیونکہ ہم دونوں طرف مسلمان ہیں، ایک طرف جابر ہیں اور دوسری طرف مجبور ہیں، میں اس کو اخوان یوسف کہتا ہوں۔ اور پھر یاد رکھیے اخوان یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا، یوسف عزیز مصر بنے اور اس کے بھائی وہاں پہ غلہ لینے بھکاریوں کی طرح پہنچے۔ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ کیا اللہ سن نہیں رہا؟ اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، آ جائیں تو واپس نہیں ہوتے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ جو حکم کر دیں، جو فیصلہ کر دیں، جو تخلیق کر دیں، واپس نہیں لیتے۔ پاکستان پر رحم کرو، پاکستان کی قوم پر رحم کرو، مسلمانوں پر رحم کرو۔ یہ باہمی لڑائیاں صرف 3 وجہ سے ہیں، کتاب اللہ کو تم نے پس پش ڈالا، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی، اللہ رسول کا عہد توڑا، اور اپنے اختیار اور طاقت کو بلند رکھا، جس کی وجہ سے شر اور انتشار ہے۔ اللہ رب العالمین پاکستان پر مہربان ہو جائے۔